الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يبعثني متعنتا ولا متعمدا ولكن بعثني معلما ميسرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے والد احترام بزرگ دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں پر مہر ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے
جو ان میں انہی میں سے رسول بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے شدید گمراہی کے اندر تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے آسانی کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ 4 مقاصد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا، خود سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بیان کیے۔ قرآن مجید کو ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے اور اس امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں بتلائی ہیں، آپ کی آمد کے مقاصد اور امت کی ذمہ داریاں۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ اللہ کی آیات کو ان لوگوں پر، امت پر تلاوت فرمائیں۔ اللہ کے کلام کی تلاوت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ہے۔ یہاں اللہ نے پہلا مقصد بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ ایک ہے قرآن حکیم کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بات بعد میں آ رہی ہے۔ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کو پڑھنا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ سمجھنا وہ بات کی بات ہے، پہلا مقصد ہے تلاوت۔ اب قیامت تک اللہ کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہ امت کا فریضہ ہے کہ وہ ان 4 مقاصد کو قیامت تک پورا کرتی رہے۔ یہ تلاوت سے کلام پاک کرنا کیوں ضروری ہے؟ ممکن ہے بعض لوگ معاشرے کے اندر ایسے ملیں گے جن کا مقصد اور جن کی زبان کی کہتی ہوگی کہ صرف قرآن مجید کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے، تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے قابل پڑھے لکھے لوگ یہ سوال کرتے نظر آئیں گے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن کیوں پڑھا رہے ہیں؟ جب سمجھنا نہیں ہے تو رٹنے کا کیا فائدہ؟
تو قرآن مجید کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا مقصد ہی تلاوت تھا۔ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آئے تو زیادہ فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا عرض کر دیں کہ آپ روزانہ قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کر لیا کریں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انسان کا دل ہے، اس دل کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زنگ کو صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل کے زنگ کو صاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو دل کا زنگ صاف ہو جائے گا۔ اور یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کسی نیک عمل کرنے سے کیا ملتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملے گا، روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے، یہ دل کا وہ زنگ ہے جو الفاظ کی صورت میں زبان سے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ دل جب صاف نہیں ہوتا، شفاف نہیں ہوتا تو پھر کس قسم کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ اور جب دل صاف ہو جاتا ہے، زنگ دور ہو جاتا ہے تو دل انسان کا چمک اٹھتا ہے۔ پھر اس کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا کہ نیک عمل سے کرنے سے کیا ہوگا، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا ملتا ہے، پھر یہ الفاظ زبان سے نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ دل چمک جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا ثواب بھی بتایا کہ انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اگر کوئی انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ اور میم الگ حرف ہے۔ اب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا جو سوال ہے کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، تو الف لام میم کا ترجمہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ حدیث پاک میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ اور میم الگ حرف۔ جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے پر ثواب بھی بتا دیا۔ اس لیے امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے اس مقصد کو قیامت تک پورا کرتے ہیں۔ روزانہ اپنے معمول کے اندر یہ مقصد شامل کر لیا جائے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت تلاوت قرآن مجید کی ضرور کر لینی چاہیے۔ اس سے آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مقصد پورا ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دوسرا مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں،
دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ انہیں پاک اور صاف بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں۔ پاکیزہ کیسے بنے؟ کہ ان کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو اندر سے نکالیں، جو برے اخلاق ہیں ان کو اندر سے نکالیں، جو بری سوچیں ہیں ان کو نکالیں، جو برے جذبات ہیں ان کو اندر سے نکالیں، اور ان کی جگہ پہ اچھے اخلاق، اچھے جذبات، اچھی سوچیں ان کے اندر لاتے ہیں۔ پاکیزہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر سے نفرتوں کو ختم کریں، دشمنیوں کو ختم کریں، اور ان کے اندر سے کینہ، بغض، حسد، ان بیماریوں کو ختم کریں، اور بددیانتی کو ان کے اندر سے نکالیں، اور ان کے اندر دیانت ان کے اندر ڈال دیں، جھوٹ کو ان کے اندر سے نکال دیں۔ یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دوسرا مقصد ہے وہ یزکیہم، پاک صاف کرنا لوگوں کے نفوس کو۔ مقصد یہ ہے کہ پاک اور صاف کرنے، بے حسی کو ختم کریں، صبر اور شکر، عفو و درگزر ان لوگوں کے اندر ڈالیں، تحمل پیدا کریں۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آمد کا یہ مقصد، اس مقصد کو معاشرے میں 100% پورا کر کے دکھایا۔ وہ معاشرہ جو گندگیوں کے اندر پھنسا ہوا تھا، اس معاشرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری گندگیاں ختم کی، لوگوں کو ان گندگیوں میں سے نکال کر اچھا انسان بنایا، اور وہ انسان کو تھے، ان انسانوں کو آج ہم صحابہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ پر محنت کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے مقصد نفوس کو پاک کرنے کا لے کر بھیجا تھا، 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا فرمایا۔ اور وہی لوگ جو کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، کسی قسم کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ ان پہ لاگو نہیں ہوتا تھا، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، وہ ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ آج ہم ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ اکرام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حکم جاری فرما دیا، اور ان کے لیے سند جاری کر دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند، ستاروں کی طرح ہیں، آپ ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے راہ راست پر آ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر تیسرا مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ لوگوں کو کتاب اللہ سکھائیں، صرف ترجمہ نہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جماعت تھی وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ قرآن مجید کا ترجمہ، چونکہ قرآن خود عربی میں ہے، اس لیے وہ عربی کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ یہ تو امت کو معلوم ہے کہ بے شک نماز
مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے. جب وقت داخل ہو جائے تو وہ فریضہ ادا کرنا ضروری ہے. اب نمازیں کتنی ہیں اور کب پڑھنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہوئے دین کے 5 شعبے بتائے اور 5 شعبے سکھائے بھی ہیں. نمبر 1، پہلا شعبہ ہے ایمانیات کا شعبہ، پھر عبادات کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ اور اخلاق کا شعبہ. یہ 5 شعبے دین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. پھر ان 5 کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اس وقت امت کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھنے کا کافی ہے، باقی نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، باقی جو کچھ نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ 5 شعبے ہیں دین کے. ان 5 شعبوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور آج کا امتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ماننے کی باری آتی ہے تو پھر ہچکچانا شروع کر دیتا ہے، پھر بہانے تلاش کرتا ہے کہ نہیں وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ ایسے تھا ویسے تھا. جبکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا حکم سامنے آ جائے، حدیث مبارکہ آ جائے، تو پھر چون چلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی گنجائش. پھر ملنوانی اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے. پھر انسان اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتا. وہ ایسے ہوا ہوگا اس لیے انہوں نے ایسے کیا ہوگا، اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اگر مگر کی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، عمل کر کے بتا دیا. اب امت قیامت تک آنے والا آخری امتی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. تو دین کے لیے 5 شعبے، 5 شعبوں کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ جو نماز پڑھنی تو روزہ چھوڑ دیں، روزہ رکھ لیا تو نماز چھوڑ دیں. اخلاق اچھا ہونے چاہیے کہ باقی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ صرف مکہ اور مدینہ کے لیے نہیں ہوئی تھی یا صحابہ کرام کے لیے مخصوص نہیں تھی. آپ کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کی آمد اگر نہ ہوتی تو اللہ اس کائنات کو ہی پیدا نہ فرماتے. اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ اس کائنات کو بچھانے کی اصل کو ضرورت ہی نہیں. آپ وجہ وجود کائنات ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کاروبار کے لیے بھی آمد، آپ کی آمد ہمارے گھر کے لیے بھی آمد، آپ کی آمد ہمارے دوستانے کے لیے بھی آمد، ہمارے آپس کے بھائی چارے کے لیے بھی آمد، ہمارے گھریلو معاملات کے اندر اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. ہر مقصد کے لیے، ہر جگہ کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے مقصد بنا کر بھیجا ہے. لیکن جس طرح ہم نے معاشرے کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 شعبے عطا فرمائے، بتائے، ہمیں سکھائے، جس طرح ہم نے ان کو مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اس لیے ہر ایک نے اپنے رنگ کے مطابق آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بنا لیے. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقاصد کیا بتا رہا ہے اور ہم اپنے مرضی کا مقاصد نکال رہے ہیں.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 وقت نماز فرض ہے، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی۔ ہم اپنے اپنی گرمان میں چھانک کر دیکھ لیں، ذرا سی تکلیف آئے تو نماز سب سے پہلا بار یہی ہوتا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی نماز نہیں پڑھ سکتے، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، نماز معاف نہیں۔ بجائے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پر سر میں درد ہے، آج بخار ہے اٹھ نہیں سکتا جی نماز، باہر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، باہر کے سارے کام کر کے آئے ہوں گے گرمی میں، لیکن نماز کا وقت ہوگا کہ تھک گیا ہوں، اپنی مرضی کا مطلب نہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شعبے بتائے ہیں ان سارے شعبوں کو پکڑنا ضروری ہے، ان سارے شعبوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور آپ اللہ رب العزت نے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کے مقاصد قرآن مجید کے اندر فرما دیے ہیں، اس کی دوسری کو گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوتھا مقصد والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو دانائی سکھائیں۔ تمام مفسرین کی اس پہ رائے یہی ہے کہ یہاں حکمت سے مراد دانائی ہے، اور دانائی سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال جانیں، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام جانیں۔ دانا انسان وہ ہے، دانشور انسان وہ ہے، سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ معاشرے کا یہ حال ہو چکا، امت کا یہ حال ہو چکا کہ زبان سے ہم نعرے لگاتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق ہونے کے، اور جس وقت کہیں پر تھوڑا سا بھی حرام مال نظر آتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنے دو جیسے آتا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے پر پیسہ آنا چاہیے جس طریقے سے مرضی آئے۔ تو بھائی جو مال آئے گا اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، جو حلال اور حرام انسان کمائے گا، کھائے گا، کھلائے گا، ان سب کا حساب دینا پڑے گا۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھو، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو، تو تم سمجھدار انسان ہو۔ معاشرے کا سمجھدار انسان وہی ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ نے خود فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اب ساری زندگی لگا لو نا اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننے میں تو آپ شمار نہیں کر سکتے، اور ان ساری کی ساری ایک انسان کے اوپر کتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں، ان سب کی سب نعمتوں کے اوپر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جو نعمت ہے وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہے۔ امت کے ہر انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی فضیلت، افضل ترین نعمت وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے عرضی پیش نہیں کی تھی، درخواست پیش نہیں کی تھی اللہ کے حضور کے ہمیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا جائے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ بن مانگے ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا۔ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی، اللہ نے ہمیں بن مانگے اس امت میں پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے، ساری زندگی انسان شکر ادا کرتا رہے، شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو عام نعمتوں کی بات ہو رہی ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت، اس کا شکر کون بجا لا سکتا ہے؟ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو شکر بجا لانے کے لیے
اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزاریں۔ ہم اپنی زبان سے نبی علیہ السلام کے سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں اپنے عمل سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور وہ ثبوت یہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، جو طریقہ بتا دیا زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اس کے ہٹ کر چھوڑ دیں سب کچھ۔ یہ دنیا کے معاملات، یہ سب کچھ یہی رہ جانے والے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن رکھیں کہ دین کسی بھی امتی کو، مسلمان کو رہبانیت نہیں سکھاتا۔ یہ نہیں کہتا کہ دین پر عمل کرنا ہے تو جنگلوں میں نکل جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، چھوڑ دو سب کچھ۔ یہ شریعت نہیں سکھاتی۔ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ معاشرے کے اندر رہو، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرو، اور ان کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو شریعت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پورا کرو۔ تمہارا کھانا پینا بھی عبادت ہو جائے گا، تمہارا بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی عبادت، تمہارا کاروبار کرنا بھی عبادت، تمہارا آپس میں ملنا جلنا بھی عبادت۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے امت پر۔ ہر قدم پر اللہ نے نیکی رکھی، ہر قدم پر۔ اس سے بڑا اور کیا انسان کے اوپر نعمت ہوگی؟ انسان بیت الخلاء میں اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، اللہ نے اس کو بھی نیکی بنا دیا کہ تم سنت کے مطابق بیت الخلاء میں چلے جاؤ، بیت الخلاء میں جا کے اپنی تکلیف کو دور کرو گے، لیکن میں تمہیں اس پر بھی اجر دوں گا۔ اس کتنی بڑی نعمت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔